ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين۔ دعا سرکار امام زمانہ، سب مل کے بلند آواز سے۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء، اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب۔ بلند آواز، یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا علی یا علی اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران، یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث ادرکنی ادرکنی العجل العجل، یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ صلوات۔ وعجل اللہ اکبر، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ عزیزان محترم، مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ مومن کون ہوتا ہے، تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں، اور ابھی تک ہم اپنے ایک عقیدے پر گفتگو کرتے آ رہے ہیں، اور وہ ہے وسیلہ، کہ ہم وسیلے کے قائل ہیں،
اور ہمارے پاس قرآن سے بھی دلیلیں ہیں، ہمارے پاس سنت رسول سے بھی دلیلیں ہیں کہ یہ جو ہم وسیلے سے دعا مانگتے ہیں یہ سنت نبی ہے، یہ عبادت ہی عبادت ہے۔ آج آئیے موضوع کو تھوڑا آگے لے چلیں۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے وسیلے کا انکار کیا۔ یہ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں نا آج، یہ ان کی پیداوار نہیں ہے، یہ ان صاحب کی پیداوار ہے جنہوں نے رسول کے زمانے میں وسیلے کا انکار کیا تھا۔ اور کیسے انکار کیا تھا؟ کہا تھا کہ وسیلے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اکیلی کتاب کافی ہے۔ اب یہ صاحب کون ہیں؟ ان کا ذرا تعارف ہو جائے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے رسول کے بعد کہا تھا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اچھا عجیب بات ہے، 70 مرتبہ کہا لولا علی لولا علی لولا علی، ایک مرتبہ کہہ دیتے مولا علی، مگر مولا علی نہیں کہا۔ اب یہ وہی صاحب ہیں، رسول کے جانے کے بعد کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ رسول کی زندگی میں کہا کتاب کافی ہے، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان صاحب کے پاس ایک خاتون آ گئی اور یہ خاتون فارسی زبان میں بات کرنے لگی۔ اب یہ صاحب دائیں دیکھے بائیں دیکھے کہ بھائی کوئی ترجمہ کرانے والا مل جائے، کوئی فارسی زبان سمجھنے والا آ کے بتائے تو صحیح یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے۔ پھر اسی خاتون نے بہترین عربی زبان میں بات کرنا شروع کر دی، اور عربی زبان میں بات کر کر اس خاتون نے اس شخص کو کہا ارے بندے خدا، تو کہہ رہا ہے کہ خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اکیلی کتاب کافی ہے، وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جب تو انسان کا کلام بغیر وسیلے کے نہیں سمجھتا تو تو خود اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ میں فارسی بول رہی ہوں، انسان کا کلام تو بغیر وسیلے نہیں سمجھ رہا تو تو خدا کا کلام قرآن بغیر وسیلے کے کیسے سمجھے گا؟ دیکھیے بغیر وسیلے کے انسان کو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ میں آپ کو دنیا کی مثال دے دوں، بھائی آپ کی فلائٹ ہے انٹرنیشنل ملتان ایئرپورٹ سے، ہاں بھائی وہ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں ان کو بول دیں ایئرپورٹ نہ جاؤ، گاڑی پہ چڑھ کر ایئرپورٹ تک نہ جاؤ، اپنے گھر سے بیٹھ کے کہو جہاز یہاں سے تمہیں اٹھا کے لے جائے۔ ہاں بھائی بولو میں وسیلے کا قائل نہیں ہوں، تمہیں یہاں سے کراچی جانا ہے تو تمہیں یہاں گاڑی کے وسیلے سے ایئرپورٹ تک جانا پڑے گا، پھر جہاز کے وسیلے سے تمہیں کراچی تک جانا پڑے گا۔ جب دنیاوی مسائل میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تمہیں وسیلے کی ضرورت ہے تو آخرت کی نجات تمہیں بغیر وسیلے کیسے ملے گی؟ یقیناً انسان اگر دنیا میں بھی کامیابی چاہتا ہے، اگر آخرت میں بھی کامیابی چاہتا ہے تو اہل بیت کے وسیلے سے ملے گی۔ اب آئیے مولا کے وسیلے سے ہم مولا کے بیٹے امام زمانہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی نا کہ اپنے گھرانے کو مہدوی گھر بنائیں۔ آئیے امام سے مدد مانگیں اور سنیے، جو امام زمانہ کا صحیح معنوں میں انتظار کرتے ہیں ان کا مقام سنیے، جو اپنے گھرانے کو مہدوی گھر بناتے ہیں ان کا مقام سنیے۔ آپ نے ان کے بارے میں تو سن لیا جو اپنے گھرانے کو مہدوی گھر نہیں بناتے۔ ہاں بھائی باپ عاشق امام زمانہ ہے مگر بیٹے کو عشق امام نہیں سکھایا، اس کا کیا حال ہوگا؟ جہنم میں پھینکا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی اولاد کو عشق امام زمانہ نہیں سکھایا۔ اب سنیے، وہ لوگ جو اپنے گھرانے کو مہدوی گھر بناتے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اصحاب کو کہتے ہیں اے میرے صحابیوں، میرے بھائی کہاں ہیں؟ میرے بھائی کہاں ہیں؟ اصحاب نے کہا ہم ہی تو آپ کے بھائی ہیں۔ کہا نہیں، تم میرے اصحاب ہو تو مولا آپ کے بھائی کون ہیں؟ فرمایا میرے بھائی وہ لوگ ہیں
جو میرے بیٹے مہدی کے زمانے میں رہیں گے ان کا امام غائب ہوگا مگر پھر بھی وہ اپنے امام کی اطاعت کریں گے. یہ ہے مہدوی گھرانہ کہ ظاہراً آپ امام کو نہیں دیکھ پا رہے مگر مہدوی گھرانہ یعنی کیا باپ بھی اطاعت امام کر رہا ہے, ماں بھی اطاعت امام کر رہی ہے, ننھے ننھے بچے بچیاں بھی اطاعت امام کر رہے ہیں. جو حقیقت میں صحیح معنوں میں انتظار کرنے والا ہے وہ اطاعت کرتا ہے اور اس کا مقام بہت بلند ہے. پھر امام فرماتے ہیں, رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو میرے بیٹے مہدی کا انتظار کرے گا, سچا والا, جھوٹا والا نہیں. وہ میں نے آپ کو مہمان کی مثال دی تھی نا کہ جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے, یاد ہے نا وہ مثال کہ بھائی تیاری کرتے ہیں, سچا والا انتظار یعنی تیاری والا انتظار. اب اللہ کے رسول فرماتے جو میرے بیٹے کا انتظار کرتا ہے, جو مہدی کا سچا انتظار کرتا ہے, اللہ اس کو جنگ احد اور جنگ بدر میں شہید ہونے والوں کا مقام دیتا ہے. بڑا مقام ہے. آپ صرف انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو وہ مقام مل رہا ہے جو احد اور بدر میں شہید ہونے والوں کو مل رہا ہے. بہت عظیم مقام ہے. آپ جانتے ہیں نا ان جنگوں میں کون شہید ہوئے؟ حضرت حمزہ سید الشہداء. مولا حسین سے پہلے حضرت حمزہ کو سید الشہداء کہا جاتا تھا. یعنی آپ کا مقام حمزہ کے برابر ہوگا, رسول کے چچا کے برابر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے امام زمانہ کا سچا انتظار کر رہے ہیں, زبانی نہیں. زبانی انتظار الگ ہے, سچا انتظار الگ ہے. میں مثال دوں, زبانی انتظار کرنے والا زبان سے الاجل کہتا ہے, اسی زبان سے گالی دیتا ہے, یہ جھوٹا انتظار کرنے والا ہے. زبان سے الاجل کہتا ہے پھر آنکھوں سے نامحرموں کی تصویریں دیکھتا ہے. زبان سے الاجل کہتا ہے پھر کان سے گانے سنتا ہے. یہ زبانی الاجل والا ہے. اچھا, ایک صاحب نے کہا کہ جناب ہم نے ایک مرتبہ ایک قصیدہ چلایا تھا, ہم نے کہا مولا کا قصیدہ ہے سنیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک گندی سی عادت ہو گئی ہے. ہم نے قصیدہ چلایا, ہمیں کیا پتہ یہ قصیدہ کس دھن پہ بنایا ہوا ہے. تو ایک مومن نے کہا مولانا بند کر دیجئے, بند کر دیجئے. میں نے کہا کیوں؟ کہا مولانا یہ تو فلاں گانے کی دھن پر ہے. میں نے کہا مجھے کیوں نہیں پتا؟ تم نے سنا تبھی تمہیں پتا. ہمارا حال یہی ہے. زبانی شیعہ کون ہے؟ جو محرم میں موبائلوں میں نوحے بھرتے ہیں مگر جیسے محرم سفر چلا گیا انہی موبائلوں میں گانے بھر دیتے ہیں. بھئی آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ قصیدہ یہ گانے کی دھن پر ہے؟ کیونکہ اتنی مرتبہ اس گانے کو سنا ہے, آپ کو گانا یاد ہے. ایک صاحب نے تو باقاعدہ پی ایچ ڈی کی, نام نہیں لیتا, انہوں نے ایک نوحہ خان کے بارے میں آ کر کہا کہ یہ نوحہ خان تو بڑا تیز ہے, اس نے 4 گانوں کی دھنوں کو ایک نوحے میں ڈالا ہے. میں نے کہا اس سے زیادہ تیز تو ہے جو تمہیں پتا چل گیا. اتنے گانے تم نے سنے ہیں کہ فلاں 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 گانے سے اس نے اٹھایا ہے. بھائی اس نے اٹھایا, اس کا عمل تمہیں کیسے پتا چل رہا ہے؟ کیونکہ تو بھی سنتا ہے. تو گناہ میں دونوں شریک ہو, اعتراض بعد میں کرنا, پہلے خود کو سدھار دے. یہ زبانی شیعہ ہے. میں گانے سنتے ہیں, الاجل زبان سے کہہ رہا ہے مگر گانے بھی سن رہا ہے. الاجل زبان سے کہہ رہا ہے, اس کان سے غیبت بھی سن رہا ہے. الاجل زبان سے کہہ رہا ہے, پاؤں سے غلط حرام جگہ پر بھی جا رہا ہے. دیکھیے یہ زبانی انتظار کرنے والا ہے. مگر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو سچا مہدی کا انتظار کرنے والا ہے نا, اس کا مقام یہ ہے کہ اس کو اللہ لکھ دے گا یہ مہدی کا انتظار کرنے والا گویا جنگ احد میں شہید ہوا تھا, گویا جنگ بدر میں شہید ہوا تھا. سچا انتظار کیا ہے؟ سچا انتظار یعنی اطاعت. امام کا سچا انتظار کیا ہے؟ امام کی بات ماننا, امام کی اطاعت کرنا. مشہور و معروف واقعہ ہے نا کہ ایک عالم دین نے خواب دیکھا. خواب میں امام زمانہ نے کہا ادھر آؤ, میں تمہاری گردن کاٹنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مولا 100 گردنیں قربان, کاٹ دیجئے. تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا ہم گردنیں کاٹنے نہیں آ رہے, ہم نے امتحان لیا, تو پاس ہو گیا, ہمیں ایسے شیعہ چاہیے. ہاں بھائی کتنے مومنین ایسے ہیں. اچھا زبان سے کہنا بڑا آسان ہے. ایک اور واقعہ سن لیجئے, چھٹے سرکار کا واقعہ. ایک صاحب آئے خراسان سے, کہا مولا خراسان میں آپ کے بڑے عاشق ہیں,
بڑے چاہنے والے ہیں، آپ خراسان کیوں نہیں آتے مولا؟ مولا نے کہا اچھا بہت عاشق ہیں، کہا مولا آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں خراسان میں، آئیے نا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ایک تنور جلا ہوا تھا، اس میں آگ تھی، امام نے کہا اس میں کود جا۔ اب وہی آدمی جو دعوے دار تھا نا کہ مولا خراسان آئیے وہاں آپ کے بڑے عاشق ہیں، کہنے لگا مولا کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، مجھے آپ آگ میں کیوں جلا رہے ہیں؟ میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، میرے بچے ہیں، میری اولاد ہے، مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ امام نے کہا ٹھیک ہے رہنے دو، کوئی بات نہیں۔ اتنی دیر ہوئی، دروازہ کھولا، امام کا ایک صحابی آیا، امام نے کہا آگ میں کود جا۔ نہ کچھ پوچھا، نہ کہا کیوں، نہ چوں نہ چرا، ڈائریکٹ آگ میں چلا گیا۔ آگ تھی، باقاعدہ آگ تھی۔ اب یہ خراسان والا کہتے ہیں مولا وہ آدمی جل گیا، اس کو بچائیں۔ اب مولا کہنے بتاؤ خراسان کے حالات کیسے ہیں؟ کہتے ہیں مولا وہ آدمی کباب ہو گیا، ذرا بچائیے اس کو۔ جب مولا نے دیکھا یہ بہت پریشان ہو گیا، مولا اسے لے کر آئے۔ مولا نے کہا دیکھو، دیکھا تو آگ گلزار بن چکی تھی۔ آگ حقیقی شیعہ کو آگ نہیں جلاتی، جیسے ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا۔ قرآن کہتا ہے ان من شیعتہ لابراہیم، ابراہیم بھی علی کا شیعہ ہے۔ بھائی ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا، بھائی علی کا شیعہ تو بہت 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 بڑی بات ہے، علی کا شیعہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک معمولی کپڑا جس کی نسبت اہل بیت سے ہو جائے وہ بھی آگ سے بچ سکتا ہے۔ کہ ابو ذر اور سلمان کا واقعہ ہے کہ تھوڑا سا دسترخوان پہ داغ تھا تو سلمان فارسی نے آگ میں ڈال دیا۔ ابو ذر نے کہا اسراف کیوں کر رہے ہو؟ کہا اسراف نہیں کر رہا، کہا آگ ہے جلا دے گی، کہا اس دسترخوان کو آگ نہیں جلائے گی، کہا کیوں؟ کہا اس کو بی بی زہرا کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ دیکھیے علی کے شیعہ کو آگ تھوڑی جلائے گی۔ مگر سنیے، کیا ہم اتنے فرما بردار ہیں امام کے؟ اب امام اس خراسانی سے کہتے ہیں اے خراسانی، تو کہہ رہے ہیں نا خراسان میں بڑے ہمارے مومن ہیں، بتاؤ ایسے مومن کتنے ہیں کہ ہم کہیں آگ میں کود جاؤ تو کود جائے؟ کہا مولا وہ تو میں بھی نہیں ہوں، آپ نے دیکھ لیا۔ اب ہم زبان سے تو کہتے ہیں بڑے علی والے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں بڑے شیعہ ہیں، مگر ذرا سوچ کے بتائیں کیا ہم ایسے شیعہ ہیں کہ یہاں امام کا حکم آ گیا اور ہم نے اطاعت کر لی؟ ہم زبان سے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ مولا جان قربان کر دیں گے، ہم آپ پہ جان قربان کر دیں گے، مگر دیکھتے ہیں جب میں امام کی خاطر داڑھی نہیں رکھ سکتا، جب ایک خاتون امام کی خاطر حجاب کا خیال نہیں کر سکتی، جب میں امام کی خاطر جھوٹ، گالیاں، بدتمیزی چھوڑ نہیں سکتا، جب میں امام کی خاطر اپنے گھرانے کو مہدوی گھر نہیں بنا سکتا، تو جان کیسے دوں گا؟ تو دعویٰ ہی ہوا نا۔ امام فرماتے، مولا علی فرماتے میرا چاہنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اگر علی اسے 1000 مرتبہ قتل کر دے، اگر وہ پھر زندہ ہو پھر کہے گا علی مولا علی مولا۔ ہمارا کیا حال ہے کہ جناب تھوڑی سی سختی آ جاتی ہے تو ہم در اہل بیت کو ظاہراً زبان سے نہیں کہتے مگر عمل سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ مولانا میں ایک جگہ پہ کام کرتا ہوں، وہاں داڑھی شیو کرنا ضروری ہے، اور اگر داڑھی شیو نہ کروں تو کام سے نکال دیں گے۔ ہمارا یہ حال ہے، نوکری بچانے کے لیے مولا کی مخالفت کرتے ہیں، زبان سے تو دعویٰ بڑا ہے کہ مولا ہم آپ کے عاشق ہیں، مگر ہم ایک داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ علماء یا داڑھی پہ بولتے ہیں یا حجاب پہ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، یہ سب سے آسان ٹیسٹ ہے کہ بھائی دیکھو چھوٹے سے چھوٹا کام کر سکتے ہو یا نہیں۔ جب امام کی خاطر ایک اتنا چھوٹا کام نہیں کر سکتے، داڑھی کو اتنی بڑی بھی نہیں رکھنی، نارمل ہو، 40-70 قدم سے نظر آ جائے کافی ہے۔ وہ ایک صاحب سے پوچھا نا کہ بھائی داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا نہ اس طرح نہ اس طرح، کہ بھائی اس طرح بھی نہ لگاؤ، اس طرح بھی اتنی لمبی نہ کرو کہ جناب وہ ٹوائلٹ جاؤ تو جناب وہ نجس ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ نارمل سی داڑھی رکھ دو مگر امام کی اطاعت کرو۔ مگر جناب دیکھا گیا کئی لوگوں نے داڑھی نہیں رکھی، امام کا حکم تھا داڑھی رکھو مگر داڑھی نہیں رکھی،
مگر جب ایکٹروں نے، کرکٹرز نے، فٹ بالر نے داڑھی رکھنا شروع کی، انہی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے داڑھی رکھ دی. ہم نے پوچھا بھائی تم تو داڑھی نہیں رکھتے تھے. کہا فلاں کرکٹر نے داڑھی رکھی ہے نا اسی لیے میں نے بھی رکھی. خاک ہو تیرے سر پہ کمبخت، تو خود کو علی کا شیعہ کہہ رہا ہے. جب تک علی کا حکم تھا تب تک داڑھی نہیں رکھی، آج فلاں ایکٹر نے داڑھی رکھ دی تو تو نے بھی داڑھی رکھ دی. یہ ہے زبانی شیعہ، یہ ہے زبانی انتظار کرنے والے. ہم نے کوشش کرنی ہے ہم حقیقی شیعہ بنے، پکے شیعہ بنے، سچے شیعہ بنے. کب بنیں گے؟ جب امام کی اطاعت کریں گے، جب امام کی بات سنیں گے. اچھا آپ لوگ کا جو کل کا ٹیسٹ ہے 4 سال سے 8 سال کے بچوں کا، دیکھیں کتنے لوگوں نے اپنے گھرانے کو مہدوی گھر بنایا ہے. انشاءاللہ ہم نے بہت آسان دعا رکھی ہے، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، بڑی آسان ہے. 4 سال سے 10 سال کے بچے بھی آ جائیں تو بھی ٹھیک ہے. دیکھیں کتنے بچے آتے ہیں، امید ہے کہ کم سے کم 20-30 بچے آ جائیں جو دعا یاد کر کے آئے ہوں انشاءاللہ. لیکن اگر نہیں آئے یا بہت کم آئے، اس کا مطلب کیا کہ آپ لوگوں نے مہدوی گھرانہ بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی. آج آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں، اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ، اور پھر مہدوی گھرانے کی طرف گفتگو بڑھے. آج سے انشاءاللہ یا کل سے ایک کام شروع کیجئے، اپنے گھر کو مہدوی گھر بنائیے. بہترین نسخہ کیا ہے؟ آسان نسخہ. دن میں 40 تک یعنی چہلم تک، کل سے انشاءاللہ چہلم تک تقریباً کتنے ہوں گے؟ 20-22 دن ہوں گے، ٹھیک ہے نا. یہ 20-22 دن آپ جتنے مومنین مومنات بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اس پر عمل کریں. اور اگر نہیں کریں گے، میں تو کچھ نہیں کہوں گا، میں تو پرسوں چلا جاؤں گا، مگر خود کو آپ کو جواب مل جائے گا کہ آپ امام کے کتنے عاشق ہیں، سچے عاشق. کیا کریں؟ دن میں 500 مرتبہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کے ساتھ. گھر کا باپ بھی پڑھے، گھر کی ماں بھی پڑھے، گھر کے بچے بھی پڑھے، چھوٹے ہوں یا بڑے. تسبیح ہاتھ میں دے دو، بولو بیٹا صلوات پڑھتے رہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 40 تک چہلم تک ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھیں وعجل فرجہم کے ساتھ، اور امام زمانہ کو ہدیہ کر دیں. یہ تو کر سکتے ہیں، مشکل کام تو نہیں. آدھا گھنٹہ ہم نہیں لے گا. میں نے کیا کہا تھا؟ 24 گھنٹے میں ہم 1 گھنٹہ بھی امام زمانہ کو نہیں دیتے. اب یہ ٹیسٹ ہے. اچھا ابھی آپ خواتین سے گھر جا کے پوچھ لیں کہ بیگم جیو پہ کون سا ڈرامہ آ رہا ہے، AR پہ کون سا ڈرامہ چل رہا ہے، وہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دیں گی. جوانوں سے جب کرکٹ میچ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی کس نے چھکا مارا، کس نے کیا کیا، وہ پوری ڈیٹیل بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں. ڈراموں کے لیے گھنٹے گھنٹے ٹائم ہے، انڈین فلموں کے لیے گھنٹے گھنٹے ٹائم ہے، اور جناب کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے گھنٹے گھنٹے ٹائم ہے، مگر امام زمانہ کے لیے آدھا گھنٹہ بھی ٹائم نہیں. تو کیسا شیعہ ہے کہ 500 مرتبہ صلوات دن میں نہیں پڑھ سکتے وعجل فرجہم کے ساتھ. اب انشاءاللہ کل جتنے مومنین آئیں گے، مومنات بیچاری بچ جاتی ہیں کیونکہ نظر نہیں آتی. مومنات تو ہم سے نہیں پوچھ پائیں گے، مگر مومنین سے ہم پوچھیں گے کہ بھائی جس نے 500 مرتبہ صلوات پڑھی ہے وعجل فرجہم کے ساتھ، وہ ہاتھ اٹھائے. تو جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا میں سمجھ جاؤں گا اس نے نہیں پڑھا. یہ ہاتھ اٹھانے کی عادت جو ہے نا، یہ ہے بڑی خطرناک. لیکن اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کتنے مومنین جو ہیں کچھ عمل بھی کر رہے ہیں یا ویسے ہی آ رہے ہیں. میں نے کہا کہ روٹین نہ بنائیے کہ مجلس میں بس آ جاؤ جی، اور ریاض بھائی نے اعلان کیا جی مولانا صاحب بیٹھ گئے آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں. نہیں، مجلس میں آئیں، خود کو بدلیں. کل کا آپ کو ایک نسخہ کہ بھائی 500 مرتبہ چہلم تک ہر روز اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم پڑھیں اور مولا کو ہدیہ کر دیں. اور دیکھیے کتنی آپ کی زندگی میں چینجز آئیں گی اگر 1 سال تک آپ اس پر عمل کریں نا، کہ ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھیں وعجل فرجہم کے ساتھ اور مولا کو ہدیہ کریں. آپ کی زندگی جنت بن جائے گی. بڑے فوائد ہیں. مگر جس انسان کے دل میں عشق مولا کم ہوگا یا زبانی شیعہ ہوگا، وہ نہیں کرے گا اس پہ عمل. اب کل دیکھیے کتنے زبانی شیعہ ہیں، کتنے حقیقی شیعہ ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد
محمد وآل محمد وعجل فرج. تو مہدوی گھرانے پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ بچوں کو پورے گھر کو مہدوی بناؤ، یعنی عاشق امام زمانہ. گفتگو کہاں سے شروع ہوئی؟ مہدوی گھرانے کی صفات. ایک، مودت اہل بیت، بچے بچے کے دل میں ہو. دوسرا، آپس میں محبت ہو. تیسرا، ایثار اور قربانی ہو کہ جناب انا ختم کرنی ہے، میں کون ہوں، میں نے اپنی انا کو توڑنا ہے اپنے گھر میں. آج اور ایک صفت کی طرف اشارہ کروں. اگر آپ تھک گئے ہیں تو بہت بلند صلوات. وعجل فرج. اس کا مطلب ہے کہ یہ بات میں کل کے لیے چھوڑ دوں کیونکہ آپ تو تھک گئے ہیں، اور اگر نہیں تھکے تو اس سے بلند تر صلوات. میں اکثر اپنے مجمع کو ایسے ٹیسٹ کرتا ہوں کیونکہ ہوتا یہ جو مومنین کا جسم تو یہاں پر ہوتا ہے مگر ذہن کہیں اور ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر تھک گئے ہو تو صلوات پڑھو. تو جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھدار چپ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہنے تھک گئے ہو یعنی مجلس ختم کر دوں. ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے تو ماشاءاللہ کمال کر دیا. انہوں نے کہا لوگوں کو مجلس پڑھتے پڑھتے لوگ سن رہے ہیں اور مجلس پڑھتے پڑھتے بیچ میں کہا اگر چاہتے ہو میں ابھی ابھی مر جاؤں تو بلند ترین صلوات. تو لوگوں نے کہا اللہم. کہا بھائیو میرے دشمن کیوں بن گئے ہو؟ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیچارے کسی اور دنیا میں ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں صبح سے کام پہ، پھر سوچ رہے ہوتے ہیں کل ہم نے کیا کرنا ہے. جو نماز کا حال ہے وہی مجلس میں ہم بیٹھے تو ہوتے ہیں مگر خیال کہیں ہوتا ہے. تو ان 2 دنوں میں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بھی ٹیسٹ کرتے رہیں گے آپ کتنے یہاں پر ہیں کتنے کہیں اور ہیں. صلوات پڑھی بآواز بلند. وعجل فرج. مہدوی گھرانے کی ایک اور صفت، مہدوی گھرانے میں اخلاق ہوتا ہے. اخلاق بہت ضروری ہے اور اخلاق سے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ملے گا. میں آپ کو ایک مثال دوں. آپ اکثر یہاں پہ ریڑھی والے ہیں جو مجھے بتایا گیا جو چنے بیچتے ہیں اس علاقے میں رہنے والے کہ بھائی اکثر ہم چنے بیچتے ہیں. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو کسٹمر آپ کے زیادہ ہوں گے. اگر آپ کہیں گے یہ لو 2 گالیاں بھی دیں گے اور سستا بھی بیچیں گے تو کوئی آپ سے لینے نہیں آئے، کہیں گے یہ بدتمیز آدمی ہے. میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں. چلے اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج. ہاں بھائی ایک خاتون کا واقعہ سناؤ کہ اخلاق جو ہے دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دے گا. ایک خاتون کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں کی اس نے شادی کروا دی. ایک کا میاں تھا سرکہ بیچنے والا. سرکہ جانتے ہیں نا؟ ہاں بھائی. ایک کا میاں تھا شہد بیچنے والا. تو یہ کہتی ہے ایک دن اپنی بیٹیوں کے گھر جا کے چکر لگاتی ہوں کہ کتنی خوش ہیں. جب سرکہ بیچنے والا جس کا میاں تھا اس کے گھر آتی ہے تو بڑا بہترین گھر، ہر چیز اچھی، بڑی خوش ہوتی ہے. کہتی ہے اس کا میاں سرکہ بیچنے والا ہے، لوگ سرکہ کہاں کھاتے ہیں، کھٹی چیز ہے، لوگوں کو پسند بھی کم ہی ہوتی ہے. تو یہ اتنا خوش ہے میری بیٹی، سرکہ بیچنے والا ہے اس کا میاں، تو وہ میری بیٹی جس کا میاں شہد بیچتا ہے وہ تو بڑی خوش ہوگی کیونکہ شہد تو ہر آدمی کھاتا ہے اور میٹھی چیز ہے. اب جو شہد بیچنے والے داماد کے گھر گئی تو دیکھا کھانا تک بھی گھر میں نہیں، بالکل فقیر مسکین. حیران ہو گئی، کہا کیا وجہ ہے؟ تو جب اس نے وجہ تلاش کی اس نے دیکھا وہ جو سرکہ بیچنے والا ہے نا اخلاق کا بہت اچھا ہے. جب کوئی اس کی دکان سے گزرتا ہے اسے سرکے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، یہ اتنا پیار سے بات کرتا ہے. وہ گزرنے والا کہتا چلو جی تھوڑا سرکہ دے دو، بابا کو جا کے دے دوں گا، بھائی کو جا کے دے دوں گا. اور راستے میں 10,000 لوگوں کو بتاتا ہے یہ سرکے والا بڑا اچھا ہے، اخلاق کا پیارا ہے، تو دوسرے لوگ بھی آ کے اس سے خریدتے ہیں. مگر یہ داماد جو شہد بیچتا تھا اخلاق کا تھا بالکل گھٹیا. جس کو شہد کی ضرورت بھی ہوتی تھی وہ اس کی دکان پہ آ کے نہیں خریدتا تھا، کہتا تھا اس کی دکان پہ جائیں گے 2 گالیاں سننی پڑیں گی. دیکھیے اخلاق انسان کا گندا ہو آپ ٹرائی کر لیں. جن کی دکانیں ہیں کل سے آپ جو کسٹمر ہیں نا ان کے ساتھ بدتمیزی کیجیے، 1 ہفتے میں آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے. لیکن آپ اخلاق چینج کر کے دیکھیے. مہدوی گھرانہ وہ ہے جس میں بچے بچے کے ساتھ اخلاق ہوتا ہے. یہ نہ کہیں بچہ ہے میں اسے ڈانٹ دوں. کیوں ڈانٹوں؟
بچے سے بھی پیار سے بات کریں. بیوی ہے میں ڈانٹ دوں, کیوں ڈانٹوں, کس نے تمہیں حق دیا ہے؟ بیوی سے بھی پیار سے. بیوی کہے بھائی میں مالدار ہوں, میرا میاں جناب غریب ہے, تو میں ڈانٹ دوں, کیوں ڈانٹوں, تو ہوتی کون ہے ڈانٹنے والی؟ پورا گھر اخلاق پہ چلتا ہے, مہذبی گھرانے. اور اخلاق کا کب پتہ چلتا ہے؟ ابھی آپ سب خوش اخلاق ہیں, اخلاق کے بہت اچھے ہیں. اخلاق کا پتہ کب چلتا ہے کہ یہ آدمی بدتمیز ہے؟ جب کوئی آپ کے ساتھ آ کر بدتمیزی کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے. ویسے تو ابھی میں دیکھ کے آپ کو کہوں گا سارے بڑے اخلاق والے, مجھے پتہ نہیں ہے, مگر اس کو پتہ چلے گا جو آپ کے ساتھ بدتمیزی ایک بار کرے تب پھر آدمی کھلتا ہے. حضرت ہود اللہ کے نبی, ان کی بیوی بہت بدتمیز تھی. کچھ لوگ آئے حضرت ہود کے گھر دعا منگوانے کہ حضرت ہود ذرا دعا کیجیے, ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی. تو حضرت ہود گھر پر نہیں تھے, تو حضرت ہود کی بیوی نے کھولا, کہا تم پاگل لوگ کیوں ہود کے پاس آئے ہو, اگر اس کی دعا قبول ہوتی تو اپنے لیے دعا کرتا. بدتمیزی کر کے ان کو بھگا دیا. یہ حیران ہو گئے بھائی کیسا نبی کہ اس کی اپنی بیوی جو ہے اس کو نہیں مانتی صحیح انداز میں. راستے میں حضرت ہود مل گئے. اب آپ سب مرد تصور کیجئے آپ کے ساتھ اگر ایسا واقعہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت ہود مل گئے, انہوں نے کہا حضرت ہود دعا کیجئے. حضرت ہود نے دعا کی, بارش ہو گئی. کہا ارے حضرت ہود آپ کے اتنے کمالات اور آپ کی بیوی اتنی بدتمیز. کہا کیا ہوا؟ انہوں نے پورا واقعہ سنایا. اب کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے جو لڑکے ہیں یا جو مرد ہیں جب وہ گھر واپس آتے ہیں, جب ان کی مائیں ان کو کہتی ہیں تمہاری بیوی نے یہ کیا, تمہاری بیوی نے یہ کیا, تمہاری بیوی نے یہ کیا, تو کیا کرتے ہیں؟ بیوی بیچاری سے پوچھتے تک بھی نہیں, جا کے تھپڑ مار دیتے ہیں. میری ماں کو یہ کہا, میری ماں کو یہ کہا. ارے پوچھو تو صحیح بھائی, قانون ہے کہ کورٹ میں بھی کسی کو مجرم قرار دینے سے پہلے پوچھو تو صحیح تم نے یہ کیا بھی ہے کہ نہیں. مگر اکثر پاکستانی ماحول میں نظر آتا ہے جب بیٹا آیا اور ماں نے بھر لیا تو بیچاری بہو کو ٹھپ 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 تھپڑ مار دیتا ہے یا ڈانٹ دیتا ہے. تمہیں کس نے حق دیا بیوی کو مارو؟ نہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کرو نہ بیوی کو مارو. اور اگر تم نے بیوی کو مارا نا تو فشار قبر میں تو تڑپے گا, تمہاری ماں کو تو کچھ نہیں ہوگا. تم نے بیوی پہ ظلم کیا, تو تڑپے گا. اب کبھی آپ کو خدا نخواستہ آپ کہیں کھڑے ہوئے, کسی نے کہا تمہاری بیوی نے بدتمیزی کی, تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اب حضرت ہود سے سیکھیے. حضرت ہود کو لوگوں نے کہا تمہاری بیوی تو بڑی بدتمیز تھی. کہا مسئلہ نہیں, گھر کی باتیں ہم بات کر کے اس کو سولو کر لیں گے. ہم اور آپ کو اگر کوئی کہے تو ہم کہیں گے گھر بس جانے دو, میں اسے سیٹ کرتا ہوں, میں اسے سدھار دوں گا, آئندہ ایسی زبان نہیں چلائے گی. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مگر یہ بد اخلاقی ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ بیوی کے ساتھ بھی اخلاق سے چلو. اور اخلاق کا کب پتہ چلے گا؟ جب بیوی بدتمیزی کرے اور تم صبر کر لو, یعنی اخلاق والے ہو. اگر بیوی حاضر کرتی رہے اور تم کو میں تو بڑا اخلاق والا ہوں, وہ تو بیچاری شریف ہے. ذرا بیوی بد زبان ہو, بدتمیز ہو, پھر تم صبر کر لو, یعنی اخلاق والے ہو. یہ ہے مہذبی گھرانہ کہ اگر بیوی بدتمیزی کر رہی ہے میاں صبر کر رہا ہے, میاں بدتمیزی کر رہا ہے بیوی صبر کر رہی ہے, اخلاق سے پھر بھی پیش آ رہی ہے. اور یہ اخلاق پھر بچے سیکھیں گے. یاد رکھیے میاں بیوی جتنا بھی جھگڑا ہو جائے بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں, کیونکہ پھر بچے بد اخلاقی سیکھتے ہیں. پہلی بات تو جھگڑا نہ کریں. دوسری بات, اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, جھگڑا کرنا ہی ہے, کمرہ بند کیجئے اور بچوں کو کھیلنے کے لیے باہر بھیج دیجئے, آپس میں ادھر لڑیے. بچوں کے سامنے جب آپ لڑیں گے تو بچہ آپ کا بد اخلاق ہوگا, بدتمیز ہوگا. اور یہی بچہ جب بڑا ہوگا نا, نہ باپ کا احترام کرے گا نہ ماں کا احترام, کیونکہ بچپن سے دیکھ رہا ہے ماں بھی باپ کو بدتمیزی کر رہی ہے, باپ بھی ماں کو گالیاں دے رہا ہے. یہ گھرانہ مہذبی گھرانہ ایسا نہیں ہوتا. یہ ہو سکتا ہے یزیدی گھرانہ ہو, انڈین بالی ووڈ کا گھرانہ ہو, فلموں والا گھرانہ ہو, مگر مہذبی گھرانے میں اخلاق ہوتا ہے. اور جیسے میں نے کہا اخلاق کا کب پتہ چلتا ہے؟ جب کوئی بدتمیزی کرے آپ پھر چپ ہو جائیں. یہ ہے اخلاق. اب ایک اور واقعہ اور پھر زحمت تمام. ایک بہت بزرگ عالم دین آیت اللہ نماز پڑھانے آ گئے مسجد میں. پیچھے ہزاروں کا مجمع ہے, آیت اللہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں کہ آیت اللہ نماز پڑھائیں گے, ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ایک فقیر تھا, بعض فقیر ہوتے ہیں بدتمیز, یہ بدتمیز فقیر تھا. آیا آیت اللہ کے پاس, کہا آیت اللہ غریب ہوں پیسہ دو. آیت اللہ نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا, دیکھا پیسہ نہیں لایا. نماز پڑھانے آئے تھے, کوئی بزنس کرنے تھوڑی جا رہے تھے, پیسہ جیب میں نہیں رہا.
تو آیت اللہ نے کہا بیٹا وہ پیسے میں لایا نہیں ہوں، نماز کے بعد میں گھر سے جا کے تمہیں پیسے دے دوں گا۔ یہ فقیر تھا بدتمیز، بد اخلاق، اس نے فوراً غصے میں آ کر آیت اللہ کے منہ پہ تھوک دیا۔ اچھا ہم اور آپ ہوتے کیا کرتے؟ کم سے کم یہ 10 لوگوں کو کہتے اسے پکڑ کے باہر لے جاؤ، اس کی خوب جو ہے نا چڑھائی کرو، بدتمیز مجھ پہ تھوک رہا ہے، آیت اللہ ہوں میں، ہزاروں لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنے آئے ہیں۔ آیت اللہ نے غصہ نہیں کیا، آیت اللہ نے اپنے چہرے سے صاف کیا اور اپنی ابا اٹھائی اور لوگوں کے بیچ میں آ گئے، کہا لوگوں جو میری عزت کرتا ہے میری ابا میں پیسے ڈالے، میں اس فقیر کو دینا چاہتا ہوں۔ کیا ہم ایسا کام کریں گے؟ 100% نہیں کریں گے۔ تو کیسے شیعہ ہوئے ہم؟ نام کے شیعہ ہوئے نا۔ مہدوی گھرانہ ایسا ہوتا ہے، جب پیسے جمع ہو گئے آیت اللہ پیسے لے کر آئے اس بدتمیز فقیر کے پاس اور کہا یہ لو اور مجھے معاف کرو، معافی آیت اللہ مانگ رہے ہیں، مجھے معاف کرو، یہی کام اگر میں پہلے کر دیتا تو تمہیں غصہ بھی نہ آتا۔ اور بدتمیز وہ، بد اخلاق وہ، مگر آیت اللہ کہہ رہے معاف کرو، میں یہی پیسے لوگوں سے پہلے لے لیتا تو تم مجھ پہ تھوکتا بھی نہ۔ خدا کی قسم ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے، کیونکہ بس ہم زبان تک محدود رہ گئے ہیں۔ زبانی شیعہ، زبانی انتظار کرنے والا، زبانی عاشق مولا۔ نہیں، زبانی عاشق نہ بنیے، حقیقی عاشق بنیے۔ حقیقی عاشق یعنی کیا؟ یعنی با اخلاق، یعنی خوش اخلاق۔ مہدوی گھرانہ وہ گھر ہے جس میں اخلاق ہی اخلاق ہے۔ ایک اور واقعہ اگر نہیں سننا چاہتے تو بلند ترین صلوات۔ آپ لوگوں نے صلوات پڑھ لی مگر آدھے لوگوں نے پڑھی ہے۔ اب اگر پورے لوگ یہ واقعہ سننا چاہتے ہیں تو بلند ترین صلوات۔ وعجل فرجہ۔ بس ایک اور واقعہ۔ اخلاق اگر آپ کا نہ ہو نا، اگر آپ بد اخلاق ہو تو کیا ہوگا؟ امام سے آپ دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں امام زمانہ کے قریب ہوں، اپنا اخلاق اچھا کیجیے۔ اور اگر آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی یہ بات کہ میں امام کے قریب رہوں یا دور رہوں، پھر جو کرتا ہے کرتے رہیے۔ لیکن اگر عشق امام ہے اور امام کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اخلاق سدھاریے۔ سنیے یہ واقعہ۔ چھٹے سرکار کے ساتھ ایک صاحب ہمیشہ امام کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ وعجل فرجہ۔ یہ صاحب اکثر چھٹے سرکار کے ساتھ ہوتے تھے۔ بس لوگ کہتے تھے کہ بھائی امام کا صحابی ہے، امام کا ساتھی ہے۔ ایک مرتبہ اس امام کے ساتھی صحابی نے اپنے ایک ہندو غلام کو گالی دے دی۔ مسلمان نہیں تھا، شیعہ نہیں تھا، غلام ہندو تھا۔ جیسے اس شخص نے اس ہندو کو گالی دی نا، امام نے کہا، چھٹے سرکار نے کہا آج سے تو ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ کہا مولا وہ ہندو ہے، لوگ غلطی کرتے پھر وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، ارے وہ تو ہندو ہے، مسلمان نہیں ہے، گالی دے دی تو کیا ہو گیا؟ مگر امام سکھا رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ ہندو کو بھی گالی نہیں دیتا، یہ ہے حقیقی شیعہ۔ مولا نے کہا آج کے بعد تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ اب لوگ کہیں گے جعفر صادق کے ساتھ چلنے والے گالیاں دیتے ہیں، تم ہماری بے عزتی کے سبب بنو گے۔ اب تمہارا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جو لوگ دن میں پانی کی طرح گالیاں دیتے رہتے ہیں، جیسے پانی پیا جاتا ہے، بعض لوگ اس طرح گالیاں دیتے ہیں، وہ سوچ لیں وہ کتنے شیعہ ہیں، وہ تو 0% سے بھی نیچے چلے گئے۔ اس نے ایک گالی دی، امام نے کہا آج کے بعد تو ہمارا نہیں ہے، تو پرایا ہو گیا۔ اور جو روز گالیاں دے رہا ہے، جو روز بدتمیزی کر رہا ہے، کبھی بیوی کے ساتھ، کبھی باپ کے ساتھ، کبھی ماں کے ساتھ، کبھی بچے کے ساتھ، کبھی دکان میں، کبھی روڈ پہ، وہ خود سوچ لے وہ کتنا شیعہ ہے۔ بس آئیے محرم میں، یہ وہ دن ہے جس میں ہم نے خود کو بدلنا ہے۔ اگر ان دنوں میں بھی نہ بدلیں تو پھر کیا فائدہ؟ پھر اسی طرح سے زبانی شیعہ قبر میں دفنائے جائیں گے اور زبانی شیعہ کو نجات نہیں ملے گی۔
نجات حقیقی شیعہ کو ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی قبر میں مولا علی آئے تو حقیقی شیعہ بنیے، سچے شیعہ بنیے، زبانی شیعہ نہیں۔ بس یہ پھر اعلان کروں گا کل انشاءاللہ اقبال بھائی جو بچے اپنے نام لکھوا دیں، ان کے والدین نام لکھوا دیں جنہوں نے یہ دعا یاد کی ہے اللہم کل ولی کا انشاءاللہ، اور 4 بجے 5 بجے جتنے بجے انشاءاللہ اقبال بھائی بتائیں گے وہ آئیں یہاں پہ ٹیسٹ دیں گے، مولانا سنیں گے، جو ونرز ہوں گے ان کے نام ہمیں بتائے جائیں گے، جو سب سے اچھا پڑھنے والا ہوگا اس کو یہاں پہ انشاءاللہ ہم پڑھوائیں گے بھی، تاکہ ہم ایک ٹریننگ آپ کو کروا کے جائیں کہ آپ کا گھر مہدوی گھر بنے۔ ایک چھوٹی دعا سے میں نے شروع کیا، مگر آپ پورا سال اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی دوسری امام زمانہ کی دعائیں سکھاتے رہیے گا انشاءاللہ۔ صلوات پڑھی بآواز بلند۔ جی کل 4 بجے اقبال بھائی بتا رہے ہیں وہ انشاءاللہ والدین جن کے بیٹے، یہ مقابلہ لڑکوں میں ہے، لڑکیاں اس میں شرکت نہیں کر سکتی، لڑکوں کا مقابلہ ہے، 4 سال سے 10 سال تک کے بچے جو اللہم کل ولی کا کی دعا پوری انشاءاللہ یاد کر آ کر یہاں پر سنائیں انشاءاللہ۔ آئیے دعا کریں، مولا کے قریب ہو جائیں اور التماس کریں مولا اگر ابھی تک ہم آپ سے دور ہیں تو اس میں ہم شیطان کے دھوکے میں آ گئے ہیں، ورنہ ہم تو آپ کے حقیقتاً عاشق ہیں۔ کوئی شیعہ ایسا نہیں جو امام سے محبت نہیں کرتا ہو، لیکن شیطان کے دھوکے میں ہم آ جاتے ہیں۔ مولا ہمیں اس شیطان اور نفس امارہ کے دھوکے سے بچائیے تاکہ ہم انشاءاللہ آپ کے حقیقی پکے سچے ویسے شیعہ ہو جائیں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ جو صرف آپ کی اطاعت کرتا ہے۔ سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجیے، تصور کیجیے کربلا میں ہے اور سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین و علی حسین و علی ایک بار پھر بلند آواز سے سلام علی و علی علی و علی اولاد الحسین و علی۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے، بلند آواز سے مولا کو بلائیں، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان۔ سب نہیں پڑھ رہے، اتنا بڑا مجمع صرف بچوں کی آواز آ رہی ہے، سب مل کے بلند آواز سے میرے مولا یا حسین جان، 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 میرے مولا یا حسین جان۔ سب مل کے میں ہوں بندہ، تو ہے مولا، تو گولے گلشن طٰہٰ، مجھ پہ بھی مولا کرم ہو، جان زہرا میرے مولا یا حسین جان، بلند آواز سے میرے مولا یا حسین جان، میرے یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا
میرے مولا حسین کے بیٹے سید الساجدین مدینہ واپس آئے۔ عزاداروں، مولا حسین کے بھائی محمد حنفیہ کو جب خبر ملی سادات کا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تاکہ جلدی قافلے تک پہنچیں۔ جب مولا سجاد کے قریب آئے، مولا سجاد سے پوچھا حسین کہاں ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا حسین مارے گئے۔ محمد حنفیہ نے پھر پوچھا علی اکبر کہاں ہے؟ مولا سجاد نے کہا اکبر مارے گئے۔ یا محمد حنفیہ نے پوچھا حسین بھی مارے گئے، اکبر بھی مارے گئے، تو عباس کہاں سے؟ جیسے محمد حنفیہ نے پوچھا عباس کہاں سے، مولا سجاد نے فرمایا عباس بھی مارے گئے۔ جیسے مولا سجاد نے کہا عباس مارے گئے، اچانک محمد حنفیہ نے پوچھا جب عباس مارے گئے تو نبی زادیوں کا کیا ہوا؟ مولا سجاد نے رو کر کہا ہائے بازاروں میں درباروں میں پھرائی گئی۔ جیسے محمد حنفیہ نے سنا نبی زادیاں درباروں میں پھرائی گئی، محمد حنفیہ گھوڑے سے زمین پہ گر گئے۔ مولا سجاد قریب آئے، چچا کا سر گود میں لیا۔ اب چچا بھتیجے سے بات کرتے ہیں۔ محمد حنفیہ مولا سجاد کو کہتے ہیں مگر بچاؤ تم کون ہو؟ تمہیں یہ ساری باتیں کیسے پتا؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا میں سجاد۔ محمد حنفیہ حیران ہو کے کہتے ہیں بیٹا جوانی میں سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ مولا رو کے کہتے ہیں چچا آپ نے بس سنا برداشت نہیں ہوا، مگر میں دیکھ رہا تھا زینب دربار میں لائی جا رہی ہے، اسی لیے جوانی میں بوڑھا ہو گیا۔ عزاداروں، روایت میں ملتا ہے مولا سجاد جب مدینے واپس آئے نا، مدینے کے قصائیوں نے آپس میں عہد کر لیا تھا اب ہم گوشت کے ٹکڑوں پہ کپڑا رکھا کریں گے۔ کیونکہ جب مولا سجاد کی نظر گوشت کے ٹکڑوں پہ پڑتی تھی روتے کہتے تھے ہائے بابا کی پامال لا۔ عزاداروں، جب بھی مولا سجاد کسی قصائی کو حیوان ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تھے دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے اے مومن بتا کیا تم نے اس حیوان کو پانی پلایا؟
روتی ہوئی آنکھوں سے سب مل کے ماتم کرو، امام زمانہ کو بلاؤ، یا مہدی مولا مولا جلدی آ، یا مہدی مولا مولا، بلند آواز سے یا مہدی مولا مولا۔ ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجئے میرے اللہ، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ 5 مرتبہ سب مل کے اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل، اللہم عجل ولی، اللہم عجل ولی، اللہم عجل ولی۔ میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، میرے اللہ ہمیں عاشق امام زمانہ بنا۔ بسم اللہ تسلیم کر۔ میرے اللہ جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا، انہیں شفا عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں امام علی کا حقیقی شیعہ بنا، میرے اللہ ہمیں امام زمانہ کا سچا انتظار کرنے والا بنا۔ میرے اللہ جو مشکلات میں گرفتار ہے بحق مشکل کشا علی، ان کی مشکلات کو دور فرما۔ آج کی مجلس برائے ایصال ثواب حاجی عاشق حسین مرحوم و اہلیہ مرحومہ، حاجی مقبول حسین و اہلیہ مرحومہ، سید اعزاز حسن کے والدین مرحوم اور تمام مومنین اور مومنات کے ایصال ثواب کے لیے۔ اچھا یہ ہے کل کی مجلس کا ایصال ثواب کس کے لیے تھا؟ جی گردیزی صاحب کے والدین کے لیے، تو ان کے لیے بھی، اور آج جن مرحومین کے نام لیے گئے ہیں ان کے لیے بھی، اپنے مرحومین کے لیے بھی، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔